جب خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا تو پاکستان سے کرکٹ کیوں؟ پارلیمنٹ میں بیرسٹر اسدالدین اویسی کا سوال۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پیر کو لوک سبھا میں پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی سے متعلق دعووں پر سخت اعتراض ظاہر کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب پرائم منسٹر نریندر مودی خود کہتے ہیں کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا تو پھر پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا کیوں ضروری ہے؟ بیرسٹر اویسی نے آپریشن سندور پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ہندوستانی فوج کی بہادری اور قربانیوں کی تعریف کی اور کہا، ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ ہماری فوج نے پاکستان کے ایئر بیس کو تباہ کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے حکومت کو کئی محاذوں پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ پہلگام حملہ ہوا تو پھر ساری کارروائی کا فائدہ کیا؟ اویسی نے یاد دلایا کہ حالیہ پہلگام حملے میں 26 انڈین شہید ہوئے۔ انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ اگر آپ نے سرجیکل اسٹرائک کی، ایئر اسٹرائک کی تو پھر پہلگام حملہ کیسے ہوا؟ 4 دہشت گرد ہماری سرزمین میں داخل ہو کر عام شہریوں کو مارنے میں کامیاب کیسے ہو گئے؟ بیورو رپورٹ، HN نیوز۔ آپ کا ضمیر زندہ کیوں نہیں ہے؟ کس صورت سے آپ پاکستان سے کرکٹ میچ کھیلیں گے جب ہم پانی نہیں دے رہے ہیں؟ 80% پانی پاکستان کا ہم روک رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ پانی اور خون نہیں بہے گا آپ کرکٹ میچ کھیلیں گے؟ میڈم، میرا ضمیر تو گوارا نہیں کرتا کہ میں اس میچ کو دیکھوں گا۔ کیا اس حکومت میں اتنی ہمت ہے کہ ان 25 مرنے والوں کو فون کر کے کہے کہ دیکھو ہم نے آپریشن سندور میں بدلہ لے لیا، اب تم پاکستان کا میچ دیکھو؟ بڑی افسوس کی بات ہے میڈم، اکاؤنٹیبلٹی کس پر ہے؟ پہلگام کس نے کیا؟ 7.5 لاکھ ہماری فوج اور سینٹرل پیراملٹری فورس ہے، یہ کہاں سے 4 چوہے گھس کر ہمارے بھارت کے ناگرک کو مارے؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر فکس ہوگی؟ LG پر فکس ہوگی تو LG کو برطرف کریے، IB پر آتی ہے تو ایکشن لیجئے، پولیس پر آتی ہے تو ایکشن لیجئے، مگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپریشن کر دیا اور ہم خاموش لوگ بھول جائیں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی فکس کرنا پڑے گا۔ میڈم، ڈیٹرنس آپ کی کیا ہے؟ آپ نے سرجیکل سٹرائک کیا، آپ نے بالا کوٹ کیا، پھر یہ پہلگام ہوا تو آپ کی ڈیٹرنس کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی، کشمیر کی پالیسی ناکام ثابت ہوئی، 370 ہٹا دیا آپ نے ایک ریاست کو UT بنا دیا اور اس کے باوجود بھی دہشت گرد وہاں پر پہنچ گئے۔ تو اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے میڈم کہ پاکستان کو ہم جانتے ہیں، پاکستان اور اسرائیل اس پوری دنیا میں ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، اور پاکستان کہ آرمی چیف کو، جس سے ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ، اس کو اپنا دوست کہتے ہیں، اس دیش کا پریزیڈنٹ اس شخص کو بلا کر کھانا کھلاتا ہے اپنے ساتھ جس کے بھاشن سے ہمارے لوگ مارے گئے تھے۔ تو کیا آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی؟ آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، ہمارے دیش میں ایک ایسی تنظیم ہے جس کا وجود نفرت کی بنیاد پر اور مذہبی عصبیت کو پھیلانے کے لیے بنایا گیا، ان کو تکلیف ہے سیکولرزم سے، سوشلزم سے، مگر ہمارے سمویدھان کے پریامبل میں لفظ سوورن ہے۔ سوورن کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں، ہم حاکم اعلیٰ ہیں، ہم اپنے ملک کے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ ایک گورا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بھارت کی سیز فائر کا اعلان کرے گا؟ یہ آپ کا نیشنلزم ہے؟ افسوس ہوتا ہے مجھے سر۔ میڈم، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک چچا سیم اعلان کر رہے ہیں تو ہماری فوج پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ ہمارے ان پائلٹوں پر کیا اثر پڑے گا جو نہیں معلوم کتنی اوپر آسمانوں پر بھارت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ نیوی کا سپاہی جو سمندر میں کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میرا پردھان منتری اعلان نہیں کیا، ایک گورے نے اعلان کیا۔ بڑا یہ آپ کے کیسا ہوگا یہ؟ میڈم، میرا سوال حکومت سے یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ایڈورسیریل کنٹری نہیں ہے امریکہ کے لیے، ہم دوست ہیں، اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، کیا اگریمنٹ ہم نے سائن نہیں کیا، تو کیا یہ دوستی نبھا رہے ہیں؟ میڈم، میں ہسٹوریکل اگزامپل دے رہا ہوں، کرشچیف اور ٹیٹو۔ کرشچیف نے دباؤ ڈالا، ٹیٹو نے کہا میں نہیں مانتا، میں نیم جوائن کروں گا۔ میڈم، فرانس اور USA، ڈی گول کو جب USA نے دباؤ ڈالا تو ڈی گول نے کہا کہ تم دوست ہو مگر ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہ ہے۔ میڈم، وہیں پر آپ دیکھیں گجرال صاحب، جس کو کہتے سب سے کمزور تھے، وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ریفولنگ کرنے نہیں دیا۔ ویتنام 20 سال USA سے لڑا مگر جھکا نہیں، اور ہم ان کو بول بھی نہیں پا رہے ہیں، ان کو بول بھی نہیں